اور مدینہ پہنچ کے کون سا ان کو سکون مل گیا. جب لشکر مدینہ پہنچتا ہے تو سن 62 ہجری ہے، خانہ کعبے پہ حملہ ہوتا ہے، خانہ کعبے کا غلاف جلایا جاتا ہے. میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ اگر یزید کے کریڈٹ سے آپ کربلا نکال بھی دیتے ہیں نا کوشش کر کے کہ جی وہ بڑا نیک تھا، تو خانہ کعبے کے اوپر بھی حملہ اس نے ہی کرایا تھا. اس کا ہی سردار تھا عقبہ، جس نے خانہ کعبے کے اوپر سنگ باری کی تھی، جس میں خانہ کعبے کا غلاف بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی چھت بھی گری تھی، اور جو منجنیقوں سے حملہ کیا تھا وہی عقبہ تھا جس نے مدینے کو تاخت و تاراج کیا تھا. وہی عقبہ تھا جس نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. وہی عقبہ تھا جو جس بستی سے گزرتا تھا جلا دیتا تھا. تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صرف ہم جب یہ سمجھیں گے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حادثہ ہے یا کچھ ہے، تو بیٹا یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. یعنی یزید کی جو آمرانہ ذہنیت ہے، اخلاقی انحطاط ہے، اس کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی. مطلب بی بی کا جو خطبہ جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ جو بی بی نے جو جملے کہے تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ خاندان ہیں جو رسول اللہ کے جو ہے وہ سے وابستگان ہیں، اور ہم وہی لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. ہم وہی لوگ ہیں کہ جن کا نام دنیا میں قائم رہے گا. اور بی بی نے بتایا تھا کہ جو اس کے جملے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ باوقار زندگی کیسے جی جاتی ہے اور باعزت موت کیا ہوتی ہے. یہ بی بی کے جملے، کوئی شک نہیں. اور یہ جو ہے نا یہ مطلب پھر اگر آپ کو کربلا سمجھنا ہے نا بیٹا، تو پھر ریسنٹ ٹائم میں ایک بندہ پڑھنا پڑے گا جس کا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی. علی شریعتی کی کچھ کتابیں ہیں جس میں اس نے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. میں ایک آدھ کو کوٹ کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اس نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ کربلا سے 2 سبق ملتے ہیں، ایک حسینیت کا، ایک زینبیت کا. حسینیت یہ ہے کہ ڈٹ کے کس طرح زندگی گزارنی ہے. جو دنیا سے چلے گئے وہ حسینی ہیں، اور جو بچ کے یزید کے سامنے کھڑے رہے انہوں نے زینبی کردار ادا کرنا ہے پاک بی بی سیدہ کا. اور اگر کوئی حسینی کردار بھی ادا نہ کرے اور زینبی کردار بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ یزید کے لشکر میں ہے. ڈاکٹر علی شریعتی وہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں حسین علیہ السلام کی مدد کرنی ہے تو تمہارے سامنے ہزاروں یزید کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقام کے اوپر اس یزید کے خلاف جنگ کرو اپنے اپنے مقام پہ. پھر ایک اور چیز کربلا کی روایت، یہ جو کربلا ہے نا بیٹا، نہ تو یہ پہلی جنگ تھی نہ یہ آخری جنگ تھی. کربلا کے بعد آج تک کربلا چل رہی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، حق و باطل کی جنگ تو یہ تو ابھی بھی جاری چل رہی ہے. لیکن اس کا ایک نظام ہے، میں آپ کو بتاؤں. عرب کی ایک روایت تھی کہ عرب کے 4 مہینوں میں عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی. 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی. ذیقعت، ذی الحج، محرم اور صفر، یہ حرام مہینے کہتے تھے. یہ 4 مہینوں کے لیے جنگ روک دی جاتی تھی. ان مہینوں میں جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی، اسٹاپ کر دیتے تھے. لیکن اس جنگ کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جنگ رک جاتی تھی، لیکن وہ جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے نا وہ اپنے اپنے خیموں کے اوپر سرخ جھنڈا لگا لیتے تھے. یعنی اس کا مطلب تھا کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے نا یہ جنگ رکی نہیں ہے. جنگ اپنے وقت پہ دوبارہ شروع ہوگی. پوز آیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آج بھی سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے. مولا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ سرخ جھنڈا ہٹے گا، ورنہ نہیں ہٹے گا. یہ عرب کے قبائل کی جنگ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بس یہ ان کو گزر جانے دیں. اور یہی ایک ہے، یہ مولا امام حسین کے گھر سے جو یہ قافلہ نکلا تھا، ایک امام حسین لے کے نکلے تھے اور ایک بی بی. تو ایک نے جو ہے وہ کربلا کا مارکا رنگین کرنا تھا اور ایک نے شام کا. بات کرتے رہے بیٹا تو یہ اتنی دردناک کہانی ہے. مطلب میں مصائب پڑھنے کی بجائے میں اس کی جو ہے نا اہمیت کا جو ہے وہ زور دینے کا عادی ہوں. پھر ایک اور کیا تھے وہ مقاصد کی بات کرنا چاہتا ہوں. مصائب تو سارے پڑھ ہی لیتے ہیں. دوسری بات بیٹا کہ کربلا کی جو کہانی لکھی ہے نا ریسنٹ ٹائمز میں 2 لوگوں نے، ایک مرزا سلامت علی دبیر اور ایک میر انیس. ان سے زیادہ اچھی کربلا کی کوئی شاعری یا کسی نے کی. لیکن مرزا سلامت علی دبیر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہرچے گوید شنید گوید، کہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنا ہوا کہتا ہے. تو مرزا دبیر کا ایک واقعہ سنا کے اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. مرزا سلامت علی دبیر جو تھے وہ استاد بھی تھے، حافظ بھی تھے، قرآن پاک بہت اچھا پڑھاتے تھے اور ویسے کنٹمپریری نالج کے بھی استاد تھے.
لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. ان کی جو ہے وہ بہت جو تھی وہ شہرت بھی بہت تھی. تو مرزا سلامت علی دبیر کو جو ہے وہ ایک دن ایک خاتون آئی, پردہ دار خاتون تھی, اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. تو یہ ان کی جو مرزا سلامت علی دبیر کی جو ہے نا کی سوانح حیات ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ خاتون کی ایک عجیب سی ہیبت تھی. وہ آئیں تو مرزا سلامت علی دبیر کو کہا کہ تمہاری میں نے شہرت سنی ہے, تو میرے بیٹے کو پڑھا دو گے. ان خاتون کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں بیٹھ جایا کر, پڑھ لیا کر. اس بچے کو پڑھاتے رہے, لیکن اس بچے کی عجیب سی ہیبت ہوتی تھی. جب وہ بچہ پاس بیٹھا ہوتا تھا نا, تو عجیب سی اس کے اندر ہیبت ہوتی تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ مرزا سلامت علی دبیر کی بیوی کو اس دور میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے, طبیبوں نے جواب دے دیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک وہ جڑی بوٹی ہے, اور وہ جڑی بوٹی جو ہے نا وہ کہیں جو ہے وہ افریقہ کے کہیں پہاڑیوں میں پائی جاتی ہے, اور اگر وہ کہیں آ بھی جائے تو اس کی دوائی بنتے بنتے جتنا ٹائم لگ جائے گا, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کو جو ہے نا مرزا دبیر ایک جگہ ایک دن بیٹھے ہوئے اور بڑے دلگیر ہو کے وہ رو رہے تھے. ان کی زوجہ تھیں تو پریشان تھے. تو یہ شاگرد آیا, اس نے کہا استاد مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں چیز ہے. تم چھوڑو, تم بچے ہو, تمہارا کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں تو صحیح. اس نے کہا کہ جی یہ کوئی جڑی بوٹی ہے جو وہاں ملتی ہے, اس کا علاج ہے, لیکن وہ مل نہیں سکتی. ان کا مجھے وہ جڑی بوٹی کی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب نکالی, اس میں سے اس کو تصویر دکھائی کہ یہ لو, یہ دیکھ لو. کچھ چند گھنٹے گزرے تو وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے کے آ گیا. مرزا دبیر نے, خیر اس وقت تو طبیعت نہیں ٹھیک تھی, انہوں نے حکیم صاحب جو تھے, ان کے جو طبیب تھے, ان کو وہ جڑی بوٹی دی, اس نے دوائی بنائی, ان کی بیوی ٹھیک ہو گئی. کچھ دن کے بعد انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا یہ تو افریقہ سے کہیں سے ملتی تھی, تم کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے کہا چھوڑیں, آپ کی بیوی ٹھیک ہو گئی ہیں, آپ میرے استاد تھے, تو میں تو اس کو جو ہے نا فرض تھا, میں نے آپ کی مدد کرنی تھی, کر دی. اس نے کہا نہیں, یہ بتا یہ تو کیسے لایا, اتنی دور افریقہ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ جی آپ میرے استاد ہیں, یہ راز نہ پوچھیں. اس نے کہا نہیں, مجھے بتا کہ تو کیسے لایا. اس نے کہا کہ آپ نے کربلا کی مارکے میں ظافر جن کا نام سنا ہے, جو امام حسین کا مددگار تھا؟ وہ میرے دادا تھے, میں ان کا پوتا ہوں, اور ہم ہی وہ گروہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں تو اس وقت نہیں تھا, لیکن میرے والد اور میری والدہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. ظافر جن جو ہیں وہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں, انہوں نے امام حسین کی مدد کی تھی. میں ان کا پوتا ہوں, اس لیے آپ نے ہم جو ہے نا رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, تو میری دادی نے, میری ماں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آپ سے پڑھنے کے لیے بھیج دیں. میں جو ہے نا بس یہاں تک تھا, اب میں شاید نہ آؤں, کیونکہ ہماری حقیقت کھل گئی ہے, تو ہم نہیں آؤں گا. اس نے کہا کہ اچھا, تو نے اگر کہتا نا کہ استاد کی جو ہے وہ قیمت دینی ہے, تو پھر مجھے اپنے دادا ظافر جن سے ملا. اس نے کہا جی وہ تو نہیں ملتے, جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے وہ تو انسانوں سے بیزار ہو گئے ہیں, وہ انسانوں سے ملتے ہی نہیں. اس نے کہا جی مہربانی کر مجھے اپنے دادا سے ایک دفعہ ملا دے, میں کربلا کا واقعہ ان سے سننا چاہتا ہوں. اس نے کہیں بات کی اپنے دادا سے, تو ایک طے ہو گیا. مطلب جہاں پہ مرزا سلامت علی دبیر تھے, اس کے شہر کے کہیں باہر ایک ویران سی مسجد تھی, وہاں پہ مرزا سلامت علی دبیر گئے, اور کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کچھ دن اعتکاف کیا. وہاں ان کی ظافر جن سے ملاقات ہوئی, اور وہ کربلا کا واقعہ جو ظافر جن نے ان کو سنایا تھا, وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں, شاعری میں وہ بیان کیا. اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کربلا کا واقعہ بیان کیا ہے, وہ انہوں نے سن کے بتایا ہے. ہر چے گوید شنید گوید, کہ وہ ہر کچھ جو کچھ بھی وہ بتاتے ہیں انہوں نے سنا ہوا ہے. وہ ظافر جن پھر کبھی زندگی رہی نا, تو ظافر جن نے وہ کربلا کا کیا مارکے میں کیسے کیا تھا, اس کے اوپر کبھی زندگی رہی تو ضرور بات کریں گے بیٹا.